سارم برنی بردہ فروش ہے یا مسیحا؟ سارم برنی بدنیت تھا یا نیک نیت؟ کون ہے وہ مخالف جس نے یہ سازش رچائی؟ بقول سارم اور عالیہ برنی کے یہ ایک سازش ہے، تو کون ہے وہ مخالف جس نے یہ سازش رچائی؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ایک بچے کی قیمت صرف $3000 یا کچھ اور بھی؟ FIA کی چارج شیٹ کا مکمل پوسٹ مارٹم۔ BLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کے بانی سارم برنی کے خلاف بیرون ملک بچوں کی سمگلنگ کے کیس سے متعلق یہ چوتھی ویڈیو ہے جس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنی ایک ویڈیو میں نے سارم برنی کے خلاف FIA کی چارج شیٹ سے متعلق آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اس ویڈیو کے نیچے بہت سے کامنٹس تھے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، کچھ نے ای میلز کی، کچھ نے فون کیے کہ آپ کی یہ ویڈیو غالباً یک طرفہ ہے۔ آپ نے FIA کا پورا موقف تو بیان کر دیا، لیکن اس کے اندر موجود جھول، اس کے اندر موجود شارٹ کمنگز کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ تو گزارش یہ تھی کہ اس وقت جب وہ ویڈیو بنائی تو چارج شیٹ آئی تھی اور اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دینی تھی، اور چارج شیٹ میں جو الزامات لگائے گئے تھے، جن لوگوں کو سارم برنی کا سہولت کار بتایا گیا تھا، جن پر جو الزام تھے، جو چارج شیٹ کہتی تھی، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا تھا۔ اور آپ سب کی کالز اور ای میلز اور کامنٹس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کی ایک فالو اپ ویڈیو کروں گا، اور FIA نے یہ جو ایک چارج شیٹ پیش کی ہے اس کا ایک پوسٹ مارٹم کر لیں گے، تاکہ کسی طریقے سے اگر یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ ایک یک طرفہ قسم کا بیانیہ ہے تو وہ تاثر بھی زائل ہو جائے، اور جو حقیقت ہے وہاں تک ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ تو حضور، آج میں FIA کے ان الزامات کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چارج شیٹ کا مطالعہ کریں تو بہت سی جگہوں پر آپ کو کڑیوں سے کڑیاں ملتی دکھائی نہیں دیتی، کئی سوالوں کا جواب نہیں ملتا، کہانی میں کئی جھول دکھائی دیتے ہیں۔ FIA کی تحقیقات کا سارا فوکس جو میں نے دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے کا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ سارم برنی نے بچوں کے نام تبدیل کیے اور جعلی شناختی دستاویزات پیش کر کے عدالت سے غلط بیانی کی۔ دوسری بات یہ کہ سارم برنی نے بچوں کو غلط طور پر لاوارث ظاہر کیا اور ان کے حقیقی والدین کی شناخت اور موجودگی کو چھپانے کی کوشش کی۔ FIA نے شواہد کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ سارم برنی نے ان میں بعض بچے ملی بھگت سے پیسوں کے عوض ان کے حقیقی والدین سے ہتھیائے۔ تفتیش میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بچوں کو امریکہ بھجوایا گیا، لیکن چند سوال ایسے ہیں جن کا FIA کی چارج شیٹ میں کوئی تذکرہ ہے اور نہ ہی تفتیش کے دوران ان پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ FIA نے واضح طور پر نہ تو سارم برنی کو بردہ فروشی کا مرتکب ٹھہرایا ہے اور نہ ہی اس کی مسیحائی کا کہیں کوئی اعتراف کیا ہے۔ ملزم کی بدنیتی یا نیک نیتی پر بھی کوئی رائے موجود نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ جن امریکی جوڑوں کو بے اولاد ظاہر کیا گیا ہے آیا وہ واقعی بے اولاد تھے یا نہیں۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ بے اولاد جوڑے امریکہ کے قانون پسند اور شریف شہری تھے یا ان کا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے ہے جو بچوں کے استحصال میں ملوث ہیں۔ امریکی امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے سارم برنی کا سارا ریکارڈ چیک کیا۔ انہوں نے اس ریکارڈ میں رد و بدل اور جعل سازی کا شبہ بھی ظاہر کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ تینوں بچیاں امریکہ میں کس حال میں ہیں۔ FIA کی چارج شیٹ میں بھی اس بات کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ آیا وہ بچیاں امریکہ میں محفوظ ہیں یا نہیں، کہیں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا، کوئی ان سے جبری مشقت تو نہیں لے رہا، کیا انہیں تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات میسر ہیں، وہ کسی امریکی کی اولاد بن کر گھریلو ملازمین کی حیثیت سے تو نہیں رہ رہی، یا خدا نخواستہ ان کے جسمانی اعضاء فروخت تو نہیں کیے جا رہے، ان سے کسی اور قسم کا کوئی اور
غلط کام تو نہیں کروایا جا رہا، کہیں کسی سمگلنگ میں یا جسم فروشی میں تو استعمال نہیں کیا جا رہا؟ ان تمام سوالوں پر FIA اور امریکی امیگریشن حکام خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی پر میں کیا سمجھوں؟ کہ وہ بچیاں امریکہ میں محفوظ ہیں؟ کیونکہ میرے ان خدشات میں کوئی ایک خدشہ بھی درست ہوتا تو اب تک وہ میڈیا کی ہیڈ لائن بن چکا ہوتا اور اس کے ثبوت بھی سامنے آ چکے ہوتے۔ FIA نے سارم برنی کی نیت پر کوئی سوال اٹھانے کی بجائے صرف یہ کہا ہے کہ سارم برنی نے فیکس $3000 کے عوض ان بچیوں کو فروخت کیا ہے۔ جب آپ ذرا پریگمیٹیکلی اس کے بارے میں سوچئے تو $3000 کو پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ رقم لگ بھگ 8.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ اب FIA اپنی تحقیقات میں خود یہ بات کہہ چکی ہے کہ سارم برنی ٹرسٹ نے بعض بچے پیسوں کے عوض ان کے حقیقی والدین سے خریدے تھے۔ اس مقدمے کی شریک ملزمہ مدیحہ نامی خاتون پر الزام ہے کہ اس نے اپنے کلینک والی ایک خاتون سے اس کا بچہ 1.5-2 لاکھ روپے میں خریدا اور ایک بے اولاد جوڑے کو 3.5 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ جس جوڑے نے یہ بچہ خریدا اس جوڑے کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل نے ان سے یہ بچہ زور زبردستی چھین لیا تھا۔ اس بیان میں بھی یہ کہیں ثابت نہیں کیا گیا کہ سارم برنی نے ان کو منہ بند رکھنے کے عوض کچھ دیا یا نہیں دیا۔ اس معاملے میں دھوس دھمکی والی بات مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی بااثر یا طاقتور کیوں نہ ہو اس سے کسی کی اولاد کو نہیں چھین سکتا۔ ہاں، والدین اپنی مرضی سے اپنا جگر گوشہ کسی کو سونپ دیں یا اس کے عوض رقم وصول کر لیں تو یہ بات الگ ہے۔ سارم برنی نے ان بچوں کے لیے اگر کسی کو پیسے دیے ہیں، کوئی لین دین کیا ہے تو اس کے ثبوت کہاں ہیں؟ اگر سارم برنی بردہ فروش ہے تو پھر وہ گھاٹے کا سودا کیوں کرے گا؟ 3-4 لاکھ کا خرید کر محض 8-8.5 لاکھ روپے میں امریکیوں کو بچے کیوں فروخت کرے گا؟ FIA کے مطابق سارم برنی نے عدالت میں پیش کیے گئے دستاویزات میں جعل سازی کی۔ میرا سوال ہے کہ اس جعل سازی پر بھی تو کوئی خرچہ آیا ہوگا۔ تیسرا، امریکی ویزے کی پروسیسنگ اور پاسپورٹ وغیرہ اور اس طرح کے کاغذات بنوانے میں، ڈاکومنٹیشن میں اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے۔ یہ سارے خرچے ملا لیں تو یہ رقم $3000 سے زیادہ ہی بن جاتی ہے۔ لہٰذا $3000 والی کہانی مجھے کم از کم سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ چیزیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ things do not add up۔ چلیں اسی بات کو ایک اور زاویے سے دیکھ لیتے ہیں۔ سارم برنی کی اہلیہ عالیہ برنی، جو کہ اس مقدمے کی شریک ملزمہ ہیں اور ٹرسٹ کی انتظامی امور کو بھی دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول مجھے بہت پسند آیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہم بچہ صرف ان بے اولاد جوڑوں کو گود دیتے ہیں جن کی شادی کو کم از کم 10 سال ہو چکے ہوں۔ برنی ٹرسٹ اس جوڑے کی مکمل میڈیکل ہسٹری بھی دیکھتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ ان جوڑوں سے کم از کم 10 لاکھ روپے بطور ضمانت وصول کرتا ہے تاکہ کل کلاں وہ جوڑا انتقال کر جائے یا بچے کو واپس کرنا چاہے تو کم از کم بچے کا مستقبل تو محفوظ رہے۔ جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ رقم اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ FIA نے اپنی تحقیقات میں اس ایشو پر کوئی بات ہی نہیں کی کہ آیا ٹرسٹ نے اپنے ہی وضع کردہ اس اصول پر عمل کیا تھا یا نہیں، یعنی بچہ امریکی جوڑے کے حوالے کرنے سے پہلے ان سے 10 لاکھ روپے زر ضمانت وصول کی تھی یا نہیں۔ تفتیش میں یہ بات بھی سامنے نہیں لائی گئی کہ سارم برنی نے ان $3000 کے علاوہ بھی کوئی رقم امریکی بے اولاد جوڑوں سے وصول کی تھی یا نہیں۔ اگر ایسا کوئی لین دین ہوا تو فنڈز کی ٹرانزیکشن کا ثبوت کہاں ہے؟ اگر ایسا کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہے تو پھر میں سارم برنی کو کیا سمجھوں، مسیحا یا بردہ فروش؟ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کے خلاف بچوں کی بیرون ملک سمگلنگ کا کیس جس دن سے منظر عام پر آیا ہے، میں اس روز سے اس ٹرسٹ کو
ملنے والے فنڈز اور اس کے اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ فلاحی ادارہ کوئی بھی ہو، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر سال حاصل کیے گئے عطیات اور اخراجات کے حساب کتاب کا آڈٹ کرائے۔ اس کام کے لیے عموماً اچھی ساکھ کی حامل آڈٹ فرمز کی خدمات لی جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ FIA خود سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کے اکاؤنٹس اور اخراجات کے ریکارڈ کی چھان بین کرتی، تاکہ اس بات کا پتہ چلتا کہ آیا یہ ٹرسٹ خود کو موصول ہونے والے عطیات کا درست طور پر استعمال کر رہا ہے یا اس میں بھی کوئی خرد برد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سارم برنی اور اس کے اہل خانہ کا ذاتی ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کیا ان کی آمدن، اثاثوں اور اخراجات میں کوئی تال میل ہے، یا ملی بھگت سے خیرات اور چندے پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک نہ تو FIA نے اس بنیادی سوال کا جواب دیا ہے اور نہ ہی کوئی اور حکومتی ادارہ تحقیقات کے لیے حرکت میں آیا ہے۔ تو پھر میں سارم برنی کو کیا سمجھوں، مسیحا یا بردہ فروش؟ اس سارے کیس میں ایک اور بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اس پر ابھی تک نہ تو میڈیا نے زیادہ بات کی ہے اور نہ ہی FIA نے اس پہلو پر کوئی تفتیش کی ہے، بلکہ الزامات کے شور میں یہ اہم ترین نقطہ دب کر رہ گیا ہے۔ سارم برنی کو جب کراچی ایئرپورٹ پر ہتھکڑی لگائی گئی تو اس نے اسے مخالفین کی سازش قرار دیا۔ سارم برنی کی اہلیہ عالیہ برنی بھی اسے حاسدوں کی کارستانی سمجھتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سارم برنی کا مخالف کون ہے، اور کون ہے وہ شخص جس پر سارم برنی کو شبہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے اور اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بات آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ میرا مقصد کسی پر الزام تراشی نہیں ہے، نہ ہی میں سارم برنی کی کوئی وکالت کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی شخص پر کوئی الزام عائد کر رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل قائم کرنے سے پہلے سارم برنی اپنے بھائی انصار برنی کے ساتھ ان کے ٹرسٹ میں کام کرتے تھے۔ پھر دونوں بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ انصار برنی میڈیا پر یہ الزام عائد کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی سارم برنی کو ٹرسٹ سے اس لیے نکالا تھا کہ وہ کرپشن میں ملوث تھے۔ انصار برنی کا الزام ہے کہ سارم برنی میڈیا پر ڈھونگ رچا کر سادہ لوح عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سارم برنی بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار اپنے بھائی انصار برنی کے بارے میں کرتے ہیں۔ انصار برنی نے جب صومالی قزاقوں سے پاکستانی یرغمالیوں کو رہائی دلائی، اس وقت سارم برنی نے اپنے بھائی کے مالی معاملات پر انگلی اٹھائی تھی۔ صومالی قزاقوں کو تاوان کی جو رقم ادا کی گئی تھی وہ چندے کے ذریعے اکٹھی کی گئی تھی، اور اس چندہ مہم میں نہ صرف پورے پاکستان نے حصہ لیا تھا بلکہ ملک کے ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون نے بھی بھاری فنڈز فراہم کیے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب دونوں بھائیوں میں اختلافات ابھر کر سامنے آئے اور دونوں نے ایک دوسرے پر فنڈز میں کرپشن کے الزامات عائد کیے۔ اب ان دونوں بھائیوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ان دونوں کے الزامات پر آج تک کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ سارم برنی یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف مخالفین نے اس کیس میں انہیں پھنسایا ہے، لیکن اپنے اس مخالف کا نام اپنی زبان پر نہیں لا رہے۔ سارم برنی کی اہلیہ عالیہ برنی بھی کیس کو حسد کا شاخسانہ قرار دے رہی ہیں، لیکن اس حاسد کی نشاندہی نہیں کر رہی ہیں جس نے ان کے لیے یہ مصیبت کھڑی کی ہے۔ میری ان باتوں کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ میں انصار برنی کو ان کا مخالف سمجھ رہا ہوں یا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف حقائق بیان کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی اور فلاحی ادارے نے سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کے خلاف کسی قسم کے الزامات عائد نہیں کیے۔ نہ تو ایدھی والوں نے سارم برنی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور نہ ہی چھیپا ٹرسٹ نے سارم برنی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے دوسرے بڑے فلاحی اداروں کو سارم برنی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، یعنی ان کے درمیان پروفیشنل جیلسی کا عنصر موجود نہیں ہے۔ ہاں، سارم برنی کے معاملات پر اگر کسی نے کبھی کوئی اعتراض عائد کیے ہیں تو وہ ان کا اپنا بھائی
انصار برنی ہے۔ کسی غیر کی جانب سے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اب میرے ان گزارشات کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بعض کڑیاں مسنگ ہیں، کہانی میں کچھ جھول ہے؟ ایف آئی اے ان بچوں کے والدین، عدالت اور عوام کو شاید پورا سچ نہیں بتا رہی، یا شاید انہوں نے پورے سچ کی چھان بین تمام زاویوں سے خود بھی نہیں کی۔ اب میں اس سب کے بعد کیا سمجھوں کہ سارم برنی مسیحا ہے یا بردہ فروش؟ اس سارے معاملے کے ایک اور پہلو کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ گود لینے سے متعلق پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار برنی نے نام میں رد و بدل اس لیے کیا ہوگا کہ قانونی طور پر ضروری تھا۔ تو اس سلسلے میں نے چند وکلاء سے بات کی تاکہ پورے معاملے کو سمجھ سکوں۔ پاکستان میں بچہ گود لینے کے لیے سرے سے کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے۔ بچے کی گارڈین شپ کا قانون موجود ہے، جس کے تحت آپ عدالت کو آگاہ کرتے ہیں کہ میں فلاں بچے کا سرپرست بننا چاہتا ہوں۔ بچے کے حقیقی والدین ہوں تو وہ عدالت میں آ کر بیان دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا فلاں بچہ فلاں شخص کو اس کی سرپرستی میں دے رہے ہیں۔ والدین کی اگر کوئی شرائط ہوں یا انہوں نے مجوزہ سرپرست کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو تو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ بچہ اگر لاوارث ہو تو اس بات کا ثبوت بھی عدالت کے روبرو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عدالت مطمئن ہو جائے تو درخواست دہندہ کو بچے کا قانونی سرپرست مقرر کر دیتی ہے۔ سارم برنی نے بھی بچوں کی سرپرستی کے لیے یہی طریقہ کار اپنایا، لیکن اس نے بچوں کی سرپرستی کے لیے عدالت کے روبرو غلط بیانی سے کام لیا۔ حقیقی والدین کی موجودگی کے باوجود کاغذات میں جعل سازی کر کے ان بچوں کو لاوارث ثابت کیا، اور یہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا یہ عمل بدنیتی پر مبنی تھا؟ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید امریکی امیگریشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہو۔ بہت سے لوگ یہ دلیل بھی پیش کر رہے تھے کہ شاید سارم برنی نے یہ تمام رد و بدل اس لیے کی کہ امریکی امیگریشن کے لیے یہ لازم ہو کہ بچے کے والدین موجود نہیں ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل نے ایک چٹھی لکھی امریکی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو ایک بچے کے والد کی طرف سے کہ ان کو اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا بچہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ان کو اس کا سرپرست بنا دیا ہے۔ بہرحال لیکن یہ تمام چیزیں اس میں بہت جھول ہیں، بہت سی کڑیاں مسنگ ہیں، اور اس سے یہ کہیں بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ یہ عمل بدنیتی پر تھا، مبنی کے نیک نیتی پر تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان تمام باتوں سے اگر آپ دیکھیے تو بہت سی کڑیاں آپس میں ملتی دکھائی نہیں دیتی، پیسز آپس میں فٹ نہیں ہوتے۔ یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمل بدنیتی پر مبنی تھا کہ نیک نیتی پر۔ اب میری اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سارم برنی نے عدالت سے تو غلط بیانی کی، لیکن اس کی نیت ٹھیک تھی یا نیک نہیں تھی یا نیک تھی۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایف آئی اے کو اپنی چارج شیٹ میں سارم برنی کی نیک نیتی اور بد نیتی کا تعین کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر ایف آئی اے کی چارج شیٹ میں اس پر کوئی بات نہیں کی گئی اور تفتیش میں بھی اس پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو پھر میں اور آپ سارم برنی کو کیا سمجھیں، بردہ فروش یا مسیحا؟ ایف آئی اے نے اس سنگین معاملے کی تفتیش کے دوران کئی اہم پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کئی سوالوں کے جواب آنا ابھی باقی ہیں۔ بہرحال معاملہ بھی عدالت میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سارم برنی کے حق میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں اور اس کے خلاف کون سے شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تفتیش میں کوئی جھول ہوا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہوئے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک اور بات میں آپ پر واضح کر دوں، سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان میں واحد فلاحی ادارہ نہیں ہے جو بیرون ملک بے اولاد جوڑوں کو بچے گود دیتا ہے۔
ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی درجنوں بچے بیرون ملک بے اولاد جوڑوں کو گود دیے جا چکے ہیں۔ فیصل ایدی خود بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی بے اولاد جوڑا بچہ گود لینے کے لیے ہمارے ادارے سے رجوع کرتا ہے تو اس کو مختلف مراحل سے گزر کر ہی بچہ ملتا ہے۔ فیصل ایدی کے مطابق گود دیے جانے والے بچوں میں 90% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ان میں بیشتر بچے وہ ہوتے ہیں جن کے ورثاء ایدی کے جھولے میں انہیں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ جھولے میں ڈالے جانے والے ان بچوں میں زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی ایک بدنصیبی ہے کہ ہم بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بحث کبھی پھر صحیح، لیکن یہ بھی بہت تکلیف دہ امر ہے۔ خیر، فیصل ایدی کا دعویٰ ہے کہ ان کا ادارہ اب تک 6000 سے زائد بچوں کو بے اولاد جوڑوں کو دے چکا ہے۔ ان میں زیادہ تر بچے پاکستانی بے اولاد جوڑوں کو دیے گئے ہیں، تاہم امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی کئی بچے بے اولاد جوڑوں کو گود دیے گئے ہیں۔ فیصل ایدی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اڈاپشن کا قانون نہ ہونے کے سبب بچوں کو گود لینے کے لیے گارڈین شپ کے مروجہ قانون کا سہارا ہی بچتا ہے، جس کے تحت بچہ 18 سال کے بعد آزاد اور خود مختار ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور پہلو جس پر کہ بات کرنا بہت ضروری تھا کہ کیا ایسے ماں باپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں ہونی چاہیے جو اپنی اولاد کو اس طرح بیچ دیتے ہیں یا ان کو سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں۔ ان بچوں کا اور بچیوں کا کیا مستقبل ہو اگر یہ اپنے حقیقی والدین کے پاس ہوں؟ وہ ایک پاکستانی فلم کا ڈائیلاگ تھا کہ پال نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو پال نہیں سکتے تو بچہ پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک انسانی جان کے اوپر ظلم ہے۔ مت پیدا کرو یار بچہ۔ اور اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اس طریقے سے بیچ رہے ہیں، اس کا استحصال کر رہے ہیں، یہ بچے اگر اپنے ماں باپ کے پاس بھی ہوں تو ان کا کیا حال ہو؟ آپ مجھے بتائیے۔ یہ سڑکوں پر بھیک مانگیں، یہ گھروں میں کام کریں، ان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی زیادتیاں ہوں، ان کی کون دیکھ بھال کرے؟ ان ایسے ماں باپ کے اوپر بھی میرا خیال ہے ان کے خلاف بھی کوئی قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، کوئی قانون بننا چاہیے جو ایسے ماں باپ کے ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ آپ اولاد اس دنیا میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہو کہ آپ نے ان کی زندگی، جان، مال کے تحفظ آپ کے اوپر ہے۔ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں ابھی تک کی جو بھی میں نے یہ تفتیش دیکھی ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے میری طرح آپ بھی کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچے ہوں۔ میری، آپ کی، ہم سب کی کنفیوژن اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک عدالت کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ جو عدالت میں کیس آگے بڑھے گا تو سارم برنی کے خلاف فراہم کیے گئے ٹھوس شواہد کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ان کی صفائی میں موجود دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، ان کی حیثیت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تب تک اس کیس میں جو بھی نئی تفصیلات سامنے آئیں گی میں ان سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ اس کیس سے جڑی دیگر معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس کو کلک کر کے اس مقدمے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تفصیلات ہیں جو میں مس کر گیا ہوں یا میرے پاس نہیں ہیں تو آپ وہ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں ہمارے ای میل میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔